آج پہلا روزہ تھا اور گھر میں راشن بالکل نہیں تھا۔ انور کرائے پر رکشہ لے کر نکل گیا تو ایک عورت رکشے میں اپنا پرس بھول گئی جس میں لاکھوں روپے تھے۔ انور کی بیوی سائمہ نے کہا، یہ پرس کل واپس کر آنا۔ انور پورا دن اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں وہ عورت رکشے پر بیٹھی تھی۔ افطاری کا وقت ہو گیا لیکن وہ عورت نہیں ملی۔ انور پریشان ہو گیا کہ آج اس کے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اداس ہو کر گھر لوٹا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ سامنے وہی عورت ڈھیروں۔ کیا کروں سائمہ، کہاں سے راشن لاؤں، کہاں سے تمہارے اور بچوں کے کھانے پینے کا سامان پورا کروں؟ میں تو اس زندگی سے جیسے تھک سا گیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ تم لوگ مجھ پر بھاری نہیں ہو، لیکن وقت کی کمی اور حالات نے مجھے تھکا دیا ہے۔ انور کو آج پھر سے پورا دن محنت مشقت کرنے کے بعد کام نہیں ملا تھا۔ وہ پورا دن کام کی تلاش میں پھرتا رہا مگر کسی نے بھی اسے کام نہیں دیا۔ غریبی نے انور کو بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا، اس میں باقی لوگوں کی طرح طاقت نہیں بچی تھی۔ اس وجہ سے اس کے کام کرنے کی رفتار بھی دھیمی تھی اور اس کی اس کم رفتار کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اسے کام دینے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ کل روزہ تھا اور پورا دن گھومنے کے بعد جب انور کو کام نہیں ملا تو وہ بیوی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں عجیب سی نمی جھلک رہی تھی۔ سائمہ نے جب یہ دیکھا کہ انور بہت زیادہ دکھی ہو کر آیا ہے تو اس کا اپنا دل بھی بھر آیا، مگر یہ وقت خود آنسو بہا کر پتی کو کمزور کرنے کا نہیں بلکہ اسے حوصلہ دینے کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مشکل کے بعد آسانی ہے اور کسی نہ کسی طرح یہ سمے کٹ ہی جائے گا، اس لیے وہ اچھی بیویوں کی طرح انور کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، خدا مالک ہے، خدا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 10 کھول دیتا ہے، پریشان مت ہوا کرو، میں نے ہماری اس پریشانی کا حل بھی نکال لیا ہے۔ سائمہ کی بات سن کر انور نے چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا حل نکالا ہے؟ سائمہ کہنے لگی، پاس والے جو بھائی صاحب ہیں نا، انہوں نے ایک نیا اور زیادہ سہولیت والا رکشہ لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پرانے رکشے کو کرائے پر چلانے کے لیے دے دیں گے۔ تمہیں تو ڈرائیونگ آتی ہی ہے، اس لیے میں نے ان سے بات کر لی تھی۔ وہ مان گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، ایک مناسب کرایہ دے دیا کرنا اور انور رکشہ چلا لے۔ آپ لوگ پڑوسی ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے۔ سائمہ کی بات سن کر انور بہت خوش ہو گیا۔ چلو، خدا نے کوئی راستہ بنا دیا تھا۔ کل پہلا روزہ تھا اور وہ کرائے پر رکشہ لے کر جاتا، زیادہ نہیں تو کم سے کم بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لے ہی آتا۔ رات کافی دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ چھوٹے سے کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، دیواروں پر غریبی کے نشان صاف دکھائی دیتے تھے، مگر ان دونوں کے چہروں پر امید کی ایک مدھم سی روشنی آ گئی تھی۔ سائمہ نے بچوں کو سلا دیا تھا۔ انور کبھی چھت کو دیکھتا اور کبھی سائمہ کے چہرے کو، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی قسمت بدلنے کا کوئی راستہ کھل گیا ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، خدا کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ سائمہ نے دھیرے سے کہا، سب ٹھیک ہوگا، بس ہمت نہ ہارنا، تم محنت کرنے والے ہو، خدا محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ انور نے لمبی سانس لی اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ آنے والا دن اس کے لیے آسانی لے کر آئے۔ اگلے دن پہلا روزہ تھا، گھر میں بالکل بھی راشن نہیں تھا۔ سحری میں صرف پانی اور بچی ہوئی باسی روٹی تھی جسے سب نے چپ چاپ سے کھا لیا۔ بچوں نے کچھ نہیں کہا مگر ان کی آنکھوں میں سوال تھے جو انور کے دل کو اور بوجھل کر رہے تھے۔ صبح ہی انور نے جلدی سے جانے کی تیاری کی۔ سائمہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہمت سے جانا اور خدا کا نام لے کر نکلنا۔ انور نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ گلی میں صبح کی خاموشی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے کرائے پر رکشہ لیا۔ رکشہ پرانا تھا مگر چلنے کے قابل تھا۔ اس نے گیس بھی ادھار کے پیسے لے کر بھروائی تھی۔ جیب لگ بھگ خالی تھی اور دل میں صرف امید تھی۔ وہ بڑی سڑک پر آ گیا اور سواریوں کو آواز دینے لگا، مگر اسے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ جو روزانہ رکشہ چلانے والے تھے انہیں سواریوں کو اپنی طرف کھینچنے کے سارے طریقے آتے تھے۔ کوئی تیز آواز میں پکارتا، کوئی مسکرا کر بات کرتا، کوئی ایسی جگہوں پر کھڑا ہو جاتا جہاں مسافر زیادہ ملتے تھے۔ انور کو اس معاملے میں ذرا بھی چالاکی نہیں آتی تھی۔ وہ بس خاموشی سے کھڑا رہتا اور کسی کے ہاتھ دینے کا انتظار کرتا رہتا۔ سورج دھیرے دھیرے اوپر چڑھنے لگا، گرمی بڑھنے لگی اور روزے کی حالت میں پیاس محسوس ہونا شروع ہو گئی۔
انور نے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور رکشے کے ہینڈل پر ہاتھ جما کر کھڑا رہا۔ کبھی کبھار کوئی مسافر قریب آتا مگر پھر کسی دوسرے رکشے میں بیٹھ کر چلا جاتا۔ یہ درش اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے قسمت پھر اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ وہ سوچنے لگا شاید مجھ سے یہ کام بھی نہ ہو سکے، مگر فوراً اسے سائمہ کی بات یاد آئی کہ ہمت نہ ہارنا۔ دوپہر تک اسے مشکل سے ایک آدھ چھوٹی سواری ملی، کرایہ بھی اتنا کم کہ گیس کا خرچ بھی پورا نہ ہو سکے۔ اس نے دل کو تسلی دی کہ پہلا دن ہے، دھیرے دھیرے سب سیکھ جائے گا۔ سڑک پر شور بڑھ رہا تھا۔ روزے کی وجہ سے لوگ تھکے ہوئے تھے اور ہر کوئی جلدی میں نظر آتا تھا۔ انور ایک طرف کھڑا ہو کر دوسرے رکشے والوں کو دیکھتا رہا کہ وہ کس طرح سواریوں سے بات کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتا کہ ان کی طرح آواز لگائے، مگر اس کی آواز میں وہ بھروسہ نہیں تھا۔ شام ڈھلنے لگی تو اس کے دل میں بچوں کا خیال اور زیادہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے جیب ٹٹولی تو کچھ سکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے رکشہ دوبارہ سڑک پر موڑا اور دل میں دعا کرنے لگا کہ خدا کوئی آسانی کر دے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر ساتھ ہی امید کی ایک ننھی سی ڈور بھی تھی۔ وہ بار بار اپنے دماغ میں سائمہ کا چہرہ لاتا، جو ہمیشہ مشکل سمے میں بھی مسکرا کر کہتی تھی کہ خدا پر بھروسہ رکھو۔ یہی سوچ کر وہ ایک بار پھر سواریوں کو آواز دینے لگا۔ شہر کی سڑکیں لوگوں سے بھری تھیں، مگر اس کے نصیب کی سواری جیسے ابھی بھی کہیں دور کھڑی تھی۔ پھر بھی وہ کھڑا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر لوٹنے سے پہلے ہار مان لینا ممکن نہیں۔ آج پہلا روزہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائے۔ دھوپ ڈھل کر سنہری ہونے لگی اور ہوا میں افطار کے قریب ہونے کی خوشبو گھلنے لگی۔ انور نے تھکی ہوئی آنکھوں سے سڑک کو دیکھا اور دل میں ایک ہی دعا کی کہ یا خدا آج کے دن کو خالی نہیں جانے دینا۔ اس کے ہاتھ رکشے کے ہینڈل پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور وہ خاموشی سے زندگی کے اس نئے امتحان کا سامنا کر رہا تھا۔ غریبی نے اسے کمزور ضرور کر دیا تھا، مگر اس کے اندر اپنے پریوار کے لیے جینے کی چاہت ابھی بھی باقی تھی۔ شام دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ سڑک پر سنہری روشنی پھیل گئی اور انور کے چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ روزے کی حالت میں سارا دن رکشہ چلانا آسان نہیں تھا۔ پیاس اور بھوک کے ساتھ ساتھ دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا کہ اگر آج بھی کچھ نہ کمایا تو بچوں کے لیے افطار کا انتظام کیسے ہوگا۔ وہ بار بار جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھتا، مگر وہاں کچھ سکوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قسمت پھر اس کے ہاتھ سے پھسل رہی ہو۔ وہ سڑک کے کنارے رکشہ روک کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ دل ہی دل میں دعا کی کہ یا خدا کوئی راستہ نکال دے۔ مایوسی اس کے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ دوسرے رکشے والے تیزی سے سواریوں کو لے جا رہے تھے اور وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ تھکن نے اس کے کندھوں کو جھکا دیا تھا اور آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ اسی پل اسے سامنے سے ایک عورت آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے کپڑے بہت اچھے تھے اور انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے گھر سے ہے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور سیدھا انور کے رکشے کے پاس آ کر رک گئی۔ انور نے فوراً خود کو سنبھالا اور رکشہ سیدھا کیا۔ عورت بغیر کسی جھجک کے رکشے میں بیٹھ گئی اور بولی، بھائی مجھے فلاں جگہ پر سمے پر پہنچنا ہے، میں تمہیں 500 روپے دوں گی، بس راستے میں کسی اور سواری کو نہ بٹھانا اور مجھے سمے پر پہنچا دینا۔ انور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ 500 روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے فوراً سر ہلایا اور کہا، جی میڈم جی، جیسا آپ کہیں۔ اس کے دل میں ایک دم امید جاگ اٹھی۔ اسے لگا جیسے خدا نے اس کی دعا سن لی ہو۔ عورت چپ بیٹھی رہی اور فون پر کسی سے بات کرتی رہی، جبکہ انور پوری لگن سے رکشہ چلا رہا تھا۔ وہ بار بار دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ آج ایک اچھی سواری مل گئی۔ راستہ لمبا تھا، مگر انور نے پوری ساودھانی سے رکشہ چلایا۔ اسے صرف یہی چنتا تھی کہ اس عورت کو سمے پر پہنچا دے۔ شہر کی سڑکیں اور ڈھلتی شام کے رنگ اس کے آس پاس پھیلے ہوئے تھے۔
مگر اس کے دماغ میں صرف بچوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج افطاری میں شاید سموسے لے جا سکے یا بچوں کے لیے پھل۔ اس خیال سے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ عورت نے جلدی سے رکشے سے اترتے ہوئے پرس سے نوٹ نکالا اور انور کے ہاتھ میں 500 روپے پکڑا دیے۔ پھر بولی، شکریہ، ٹائم پر پہنچا دیا، خدا برکت دے بھائی۔ انور نے ادب سے سر جھکایا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کا دن اچھا ثابت ہوا۔ عورت کے جاتے ہی اس نے رکشہ ایک طرف لگا کر جیب میں پیسے رکھے اور حساب لگانے لگا۔ پہلے اسے رکشے کا کرایہ دینا تھا اور گیس کا ادھار بھی چکانا تھا۔ اس نے دماغ میں جوڑ گھٹاؤ کیا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 500 روپے میں سے لگ بھگ سب کچھ کرائے اور گیس میں ہی چلا جانا تھا۔ اس نے جیب دوبارہ ٹٹولی تو واقعی اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک ایک دم ختم ہو گئی۔ ابھی کچھ سمے پہلے جو امید جاگی تھی وہ پھر سے بجھنے لگی۔ اس کے دماغ میں فوراً بچوں کا خیال آیا۔ وہ سوچنے لگا، بچے کتنے امید سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سائمہ بھی شاید دعا کر رہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ وہ رکشے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے خاموش بیٹھا رہا۔ سڑک پر لوگوں کی بھیڑ تھی مگر اسے سب دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی پریشانی میں اس کی نظر رکشے کی پچھلی سیٹ پر پڑی۔ وہاں ایک خوبصورت سا پرس رکھا تھا۔ وہ چونک گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ عورت جلدی میں اتری تھی۔ شاید اسی جلدی میں وہ اپنا پرس بھول گئی تھی۔ پرس کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ انور نے کچھ پل اسے دیکھا مگر ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کے دل میں فوراً ایک خیال آیا کہ شاید اس میں پیسے ہوں، مگر اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک دیا۔ یہ امانت ہے، اس نے خود سے کہا۔ اس نے پرس کو اٹھا کر احتیاط سے سامنے رکھ دیا مگر اسے کھولا تک نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ کسی کا سامان دیکھنا بھی ٹھیک نہیں۔ اس کا دل حالانکہ بہت پریشان تھا۔ بچوں کی بھوک اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی مگر پھر بھی اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی کہ ایمانداری کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور نظر جھکا لی۔ پرس بھاری تھا اور اس کی قیمت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ شاید اس میں بڑی رقم ہو، مگر انور نے خود کو روک لیا۔ اس نے سوچا اگر یہ عورت واپس آئی تو اسے پریشانی ہوگی۔ اسے یہ امانت واپس کرنی چاہیے۔ اس کے اندر ایمانداری اور ضرورت کی جنگ چل رہی تھی مگر اس کی نیت صاف تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا اور سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ شام اور گہری ہو رہی تھی، افطار کا وقت قریب تھا۔ انور کے پیٹ میں بھوک کی شدت بڑھ گئی مگر اس سے زیادہ اسے بچوں کی چنتا کھائے جا رہی تھی۔ ایک طرف جیب خالی تھی اور دوسری طرف اس کے پاس ایک قیمتی پرس پڑا تھا جسے وہ چھونے تک سے بچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی مگر دل میں ایک سکون بھی تھا کہ اس نے بے ایمانی نہیں کی۔ وہ رکشے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ زندگی کا امتحان اور سخت ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے کہ اس نے پرس کو دوبارہ دیکھا اور دھیرے سے اسے اپنی سیٹ کے پاس سرکشت رکھ لیا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ یہ امانت ہے، اس کے مالک تک پہنچنی چاہیے۔ اس کے اپنے گھر میں افطار کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ رات کافی بیت چکی تھی جب انور تھکے قدموں سے گھر واپس آیا۔ چہرے پر دن بھر کی تھکن اور دل میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سائمہ نے فوراً اس کے چہرے کی حالت دیکھ لی۔ وہ سمجھ گئی کہ آج بھی حالات ٹھیک نہیں رہے۔ انور خاموشی سے بیٹھ گیا اور دھیرے سے رکشے میں ملا ہوا پرس اس کے سامنے رکھ دیا۔ سائمہ نے حیرت سے پرس کو دیکھا اور پوچھا، یہ کس کا ہے؟ انور نے سارا واقعہ اسے بتا دیا کہ ایک عورت رکشے میں بھول گئی تھی۔ سائمہ نے دھیرے سے پرس کھولا۔ اندر نوٹوں کی گڈیاں تھیں اور کچھ قیمتی چیزیں بھی۔ دونوں کچھ لمحوں کے لیے چپ رہ گئے۔ غریبی کے دنوں میں اتنی بڑی رقم دیکھ کر کسی کا بھی دل ڈول سکتا تھا مگر سائمہ نے فوراً پرس بند کر دیا۔ اس نے مضبوط سور میں کہا، یہ ہمارا نہیں ہے، جس کا بھی ہے اسے واپس کرنا ہوگا، خدا ہمیں پریکشا میں ڈال رہا ہے۔ انور نے بیوی کی طرف دیکھا اور اس کا سمان اور بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سائمہ کی بات ٹھیک ہے۔ بچوں نے اس رات صرف روٹی سے روزہ افطار کیا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں روٹی کے ٹکڑے تھے مگر شکایت کسی نے نہ کی۔ انور کا دل کٹ کر رہ گیا مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ کبھی بچوں کے چہرے یاد آتے تو کبھی وہ پرس۔
مگر دل میں ایک ہی فیصلہ تھا کہ امانت واپس کرنی ہے۔ اگلے دن وہ جلدی صبح ہی رکشہ لے کر نکل گیا۔ وہ اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں سے وہ عورت رکشے میں بیٹھی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ دوبارہ وہاں آئے گی۔ سورج چڑھتا گیا، لوگ آتے جاتے رہے مگر وہ عورت نہیں آئی۔ انور بار بار ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ہاتھ آیا۔ پورا دن بیت گیا۔ اس دوران اسے کچھ چھوٹی موٹی سواریاں ملیں جن سے کچھ پیسے بنے۔ اس نے خاموشی سے وہ پیسے جیب میں ڈال لیے اور دل بھاری کیے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے لگا شاید اب وہ عورت کبھی نہیں ملے گی۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ آخر اسے کیسے ڈھونڈے۔ شام کے سمے جب وہ گھر کے پاس پہنچا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گھر کے باہر کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے اندر گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہی عورت ان کے گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کئی تھیلے اور سامان رکھا ہوا تھا۔ سائمہ اور بچے ایک طرف چپ کھڑے تھے۔ عورت نے انور کو دیکھتے ہی کھڑے ہو کر کہا، بھائی میں کل سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میرا پرس آپ کے رکشے میں رہ گیا تھا۔ اس میں میری ماں کے گہنے تھے، وہ میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ساتھ ہی کچھ ضروری پیپرز بھی تھے جن کے بغیر میرا بہت نقصان ہو جاتا۔ انور نے فوراً پرس نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ لیجیے آپ کی امانت۔ عورت نے جلدی سے پرس لیا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، میں نے سوچا شاید یہ کبھی واپس نہ ملے۔ آج کے زمانے میں ایسا کون کرتا ہے؟ پھر اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا سامان ان کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ نے میری بہت بڑی چیز بچا لی۔ انور نے نرمی سے کہا، میڈم جی آپ اپنا سامان لے جائیں، ہم نے جو کیا وہ ہمارا فرض تھا۔ ہم ایماندار ہیں اور خدا کا دیا ہمارے لیے کافی ہے۔ عورت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے شبد سن کر وہ واقعی پربھاوت ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں یہ صرف شکریہ نہیں ہے، میں ایک دفتر چلاتی ہوں اور مجھے ایسے ہی ایماندار انسانوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کل سے میرے دفتر میں نوکری کر سکتے ہیں، اچھی تنخواہ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے بچوں کی پڑھائی کا خرچ بھی میں اٹھاؤں گی۔ انور اور سائمہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انور نے دھیمی آواز میں کہا، یہ سب خدا کا کرم ہے۔ عورت مسکرا دی اور بولی، شاید یہ آپ کی ایمانداری کا پھل ہے۔ اس شام گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ بچے خوشی سے سامان دیکھ رہے تھے۔ سائمہ کے چہرے پر برسوں بعد سکون نظر آ رہا تھا۔ انور خاموش بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اندھیری رات کے بعد صبح آ گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس طرح انور کی ایمانداری نے اس کی قسمت کا رخ بدل دیا۔ غریبی کے دن دھیرے دھیرے پیچھے رہ گئے اور امید نے ان کے گھر میں جگہ بنا لی۔ انور جان گیا تھا کہ سچائی اور ایمانداری کبھی بیکار نہیں جاتی، کبھی نہ کبھی ان کا پھل ضرور ملتا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور موٹیویشنل کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔